السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کے جس کی اصل جن ہے کہ لغوی معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن یعنی مستور اصلاً استتار سے مشتق ہے۔ جن سے جنین یعنی وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہو اور نظر نہ آئے، اور مجنون الفاظ نکلے ہیں کیونکہ پاگل کا خبال عقل مستور ہوتا ہے۔ اس طرح بہشت کو بھی جنت بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مستور ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی ہے، اور ہماری نظریں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ ابلیس پہلے فرشتوں میں انتہائی عابد، پرہیزگار، عالم اور مجتہد بلکہ دربار الہی کا مقرب ترین فرشتہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے وجہ سے مردود ٹھہرا۔ بعض لوگ اسے معلم الملکوت، طاؤس الملائکہ، خازن الجنت، اشرف الملائکہ، رئیس الملائکہ اور نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں، لیکن فی الواقع ملائکہ میں اس کی فضیلت و درکنار بنیادی طور پر یہ اس کا فرشتہ ہونا بھی انتہائی مشکوک بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ابلیس کا فرشتہ ہونا ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، چنانچہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ پہلے ملائکہ میں سے تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اسے مسخ کر دیا گیا، یا اصلاً وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملعون ٹھہرائے جانے سے قبل اس کا نام ابلیس نہ تھا، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس، ناکام و نامراد ہونے کے بعد اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ عربی لغت میں بلس اور ابلاس چونکہ انتہائی مایوس، نامراد اور دل شکستہ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا ابلیس کا نام ابلیس اس کی مایوسی اور ناکامی اور نامرادی اور دل شکستگی کے حالات کے پیش نظر پڑا۔ اس امر کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے اس طرح ہے، ابلیس کا نام جب وہ ملائکہ کے ساتھ تھا تو عزازیل تھا، بعض میں ابلیس پڑ گیا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور تکبر ظاہر ہو گیا۔ اس نے نہ مانا اور انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس انکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا گیا۔ اب ابلیس جن ہے یا فرشتہ، اس پر مختلف دلائل ہیں۔ جو لوگ اسے فرشتہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے، اور جس وقت ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ تو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے سوا تمام سجدے میں گر پڑے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر استثناء کسی غیر جنس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اہل عرب کے نزدیک یہ مشہور بات ہے کہ اگر کوئی کہنے والا یوں کہے کہ تمام نان بائیوں نے دکان کھولی سوائے فلاں کے، تو اس قول میں فلاں سے مراد کوئی دوسرا نان بائی ہی ہوگا، نہ کہ کوئی لوہار یا کمبھار وغیرہ۔ اور بعض لوگ اسے جن قرار دیتے ہیں، جس طرح سورہ اعراف کے اندر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا۔ اس لیے اس صورت کی جو آیات ہیں جن سے ظاہر اس حکم کا فرشتوں کے ساتھ خاص ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصالتاً یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا اس لیے طبعاً وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگ ترین مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق کا بھی طبعاً اس حکم میں شامل ہونا ظاہر ہے۔ اسی لیے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد ہی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ بعض ضعیف روایات میں عزازیل اور ابلیس کے علاوہ چند اور نام بھی اس کے ملتے ہیں، مثلاً حارث، اجدہ، خزب، وہان، حباب، حیات، الوان، ہمدون، طاموس اور حکم وغیرہ۔ اس طرح بعض مفسرین نے اس کی کیفیت ابو مرہ، ابو الکروین اور ابو قردوس بیان کی ہے۔